یہ تو حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان تھے. کائنات کے اندر شعراء نے اشعار بھی لکھے اور فلسفہ بھی بیان کیا. اللہ کی قسم، موت سے اگر کسی کو پاک بنانا ہوتا کائنات میں، مخلوقات میں، تو اس ہستی کو، اس ذات کو بنایا جاتا کہ بعدد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ کائنات میں ہر شے مخلوق ہے اللہ کے علاوہ، اور مخلوقات کے اگر کوئی سردار ہیں تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر موت سے پاک بنانا ہوتا تو کائنات کے اس امام اور اس نبی کو بنایا جاتا. اور احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے پہلے صحابہ کو بیان کرتے تھے کہ انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اللہ رب پوچھا جاتا ہے موت کے وقت آپ اللہ کی طرف جانے والے ہیں، ان کو ان کا جنت کا مقام بھی دکھایا جاتا ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو ایک بہت اونچا مقام بادلوں جیسا بڑا خوبصورت دکھایا گیا. میں نے پوچھا جبریل امین سے یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہی تو آپ کا مقام ہے، آپ کی وفات کے بعد یہی تو آپ کا مقام ہے. کہا مجھے ادھر داخل ہونے دیجئے. تو جبریل امین نے کہا ابھی کچھ وقت باقی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احادیث بیان کر رہے ہیں تو امی عائشہ کی گود میں جب انہوں نے یہ الفاظ کہے بل هو الرفیق الاعلی، تو امی عائشہ سمجھ گئیں کہ ملک الموت نے آ کے پوچھا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. اور دیگر روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا کہ دنیا کو چن لوں یا آخرت کو. تو میں نے آخرت کی طرف رجوع کیا. اور جب سورت نصر اتری تو تب حضرت ابو بکر دارو کتار رونا شروع ہو گئے کہ یہ فتح کی نوید نہیں ہے، صرف یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی بھی دلیل ہے، وفات اور انتقال کی بھی دلیل ہے. تو امی عائشہ بیان کرتی ہیں وہ لمحہ تھا جب میں نے رسول اللہ کے منہ سے آخری الفاظ یہ سنے کہ میں بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بس وقت پورا ہو گیا، اب مجھے بھی اپنے رب سے ملاقات کا اشتیاق ہے. آپ بتائیے ہمارے ہاں صوفیوں نے اس واقعے کو کیسا مینوپلیٹ کیا. ایک لمحے کے لیے موت آئی تھی، پھر زندہ ہو گئے تھے، پھر اسی وقت دنیا میں واپس آ گئے تھے. انبیاء، شہداء، اولیاء، ہر بندے نے چوتھے عالم میں منتقل ہو جانا ہے. قرآن کی آیت بھی ہے. اور جب مر جائے پھر برزخی زندگی میں قدم رکھ دینا ہے. برزخی زندگی انبیاء کی واقعہ معراج میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سے ملاقاتیں بہت بلند ہے. شہداء کی اگر اتنی بلند ہے تو انبیاء کی بھی بہت بلند ہے. لیکن وہ زندگی ایسی ہے جہاں سے اس دنیا عالم میں واپس آنا، اس عالم میں دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں ہے. اور اس کے دلائل بے شمار ہیں. لیکن آپ یہ بات بتلائیے کہ یہ جو امت کے لیے سب سے بڑا غم کا وقت تھا، حضرت فاطمہ روتی تھی اور کہتی تھی جبریل کو خبر دیتی ہوں آج کے بعد جبریل وہی لے کے کس کے اوپر اترے گا. ہائے میرے بابا فوت ہو گیا. انس تم نے کیسے گوارا کیا کہ میرے باپ کے اوپر مٹی پھینکتے تھے؟ تم نے کیسے گوارا کیا میرے باپ کے اوپر مٹی پھینکتے تھے؟ آج کل ذرا غور کیجئے، ہمارا کوئی لیڈر ہو، مذہبی رہنما ہو، سب سے زیادہ عقیدت انبیاء کے وارثوں سے ہوتی ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ محبت دلوں میں ڈالتا ہے. اگر کوئی لیڈر فوت ہو جائے مذہبی، اللہ کی قسم اس کے کارکن ان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. آپ اس بات کے اوپر ذرا غور کریں. آج بھی علامہ شہید کا، سید داؤد غزنوی کا، سید اسماعیل شہید کا، اپنے اسلاف کا نام لیتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. وہ عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبر جب دنیا سے چلا گیا صحابہ زاروں کتار رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، حضرت عمر معاذ اللہ توہین مقصود نہیں ہے لیکن اس وقت ہوش و حواس مکمل برقرار نہیں رہے، کھڑے ہو گئے خبردار رسول اللہ فوت نہیں ہو سکتے. یہ وہ عقیدہ تھا صوفیوں کا جو آج اپنایا گیا. اسی وقت یہ اشکال ان کو بھی پڑ گیا، رسول اللہ فوت ہو گئے، رسول اللہ فوت نہیں ہو سکتے. اس وقت حضرت ابو بکر نے امت کو عقیدہ سلیم دیا جس کے اوپر امت کا اجماع ہو گیا. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون انک میت وانہم میتون. اے اللہ کے رسول، آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ دنیا میں زندہ رہ جائیں گے؟ انک میتون، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں. اور انہوں نے بھی سب کے سب نے فوت ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے.
اور حضرت ابو بکر نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ یہ خطبہ دیا، صحابہ جو حضرت عمر کی گفتگو سن کے کچھ اطمینان کی کیفیت میں آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں، حضرت عمر نے کہا جس نے کہا فوت ہو گیا گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر جو نرم ہے امت کے اوپر، اس دن حضرت عمر سے سختی کی، بیٹھ جا، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اس کا رب ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو موت نہیں آنی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد بھی اللہ کے ایک رسول تھے، جس طرح پہلے رسول آئے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں اپنے قدموں پہ پھر جاؤ گے، اور جو پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرے گا۔ کائنات کی سب سے افضل ہستی دنیا سے چلی گئی، صوفیوں نے کیسے من گھڑت پراپوگنڈے کیے، ایک لمحے کے لیے آئے تھے، ایک لمحے کے لیے وقت آیا تھا، پھر دنیا میں زندہ ہو کے آ گئے۔ عمر شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے، علی شہید ہو گئے، نواسہ شہید ہو گیا۔ کسی بعد میں امت میں کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے دنیا میں اتنے بڑے مسئلے اور مسائل کی وجہ سے تو نہیں آئے۔ 400 سال بعد ایک بندے نے کہا میرے پاس آئے تھے، حضرت ابو بکر کے پاس تو نہیں آئے، حضرت عمر کے پاس نہیں آئے، حضرت عثمان کے پاس نہیں آئے، حضرت علی کے پاس نہیں آئے، حسن و حسین کے پاس نہیں آئے۔ یہ صوفیوں کے خیموں میں اور صوفیوں کے مراقبوں میں، معاذ اللہ، یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ دین اسلام کی جڑوں کو ہلا دینے والا فلسفہ ہے، موت سے غافل کر دینے والا فلسفہ ہے، موت کی حقیقت اور ادراک کو ختم کر دینے والا فلسفہ۔ میرے بھائیوں، اگر مرنے کے بعد بارہا دنیا میں واپس ہی آنا ہوتا تو اللہ نے اتنے ان گنت نبی بھیجے کیوں؟ ایک ہی نبی جاتے، وہی واپس آ جاتے، وہی جاتے، وہی آ جاتے، تجربہ بھی بڑھ جاتا، ایکسپیرینس بھی ہو جاتا، تبلیغ کا بھی تجربہ بڑھ جاتا۔ اللہ نے انسان کو جن عالموں پہ پیدا کی ہے ان میں ون وے ٹریفک ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی متعدد آیات ہیں۔ اور اس عالم برزخ کے بعد جو عالم آخرت ہے، وہاں جانے کے بعد بھی کبھی انسان آخرت سے برزخ میں نہیں آ سکتا، برزخ کا بندہ دنیا میں نہیں آ سکتا، دنیا کا بندہ رحم مادر میں نہیں جا سکتا، رحم مادر والا عالم ارواح میں واپس نہیں جا سکتا۔ یہ کتنی عام فہم بات ہے، سیدھی سچی بات ہے۔ قرآن پاک میں متعدد آیتیں موجود ہے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ آخرت والا بھی کیا پکار رہا ہوگا، ایک مرتبہ اس عذاب سے نکال دے، واپس بھیج دے، واپسی ہوگی؟ کسی کی واپسی نہیں ہے، ون وے ٹریفک ہے۔ اور اس ون وے ٹریفک کے اندر عقل اور شعور کے جو مدارج ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔ میں یہ ذاتی سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ان علماء کا موقف راجح ہے کہ عقل و شعور ہر عالم میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلے عالم میں کم تھا، رحم مادر میں کچھ بڑھا، عالم دنیا میں کچھ بڑھا، برزخ میں پورا عقل و شعور آ جاتا ہے، اور آخرت میں انسان کے عقل اور شعور کی کیفیت یہ ہوگی، وہ کہے گا یہ دنیا تو ایک خواب تھا، حقیقت وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام